49 نہیں 50 نہیں 51 نہیں 52 نہیں 53 نہیں 54 نہیں 55 نہیں کٹیہار کے زندگی غیرت مند مسلمانوں 55 نہیں بلکہ دھیان کی 56 شاخوں میں 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے امام احمد رضا نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کر اتہاس رچ ڈالا. اس بھارت رتن نے انٹلیکچوئل بھارت رتن نے ایک طرف دین کا جھنڈا بلند کر دیا اور دوسری طرف سارے سنسار میں بھارت کا نام روشن کر دیا. کیسا لکھنے والا کہاں رہتا ہے؟ وہی احمد رضا اللہ کی قسم زندگی ظاہرہ کے آخری پڑاؤ پر ہے. بیمار اتنا ہو گیا ہے کہ جناب مسجد میں جانے کے لیے بھی بیمار اتنا ہے, ضعیف اتنا ہو گیا ہے, کمزور اتنا ہو گیا ہے. ادھر مفتی غلام رسول حشمتی کا منظر دیکھا, ادھر اپنے اعلیٰ حضرت کا منظر دیکھا. میرے دور سے بہت سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سخت بیمار ہے, چوٹ کا سامنا ہے, نقاہت طاری ہے. حضرت محترم مسجد ہر نواز میں مسجد چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسجد کا حق ہے کہ میں مسجد جاؤں, مگر اتنے بیمار ہو گئے. مسجد چاند جناب والا کیسے آخر افطار سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاطر بریلوی نے اپنے غلاموں کو بلایا, اپنے جناب والا اصحاب کو, اپنے خادموں اور شاگردوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی بھی حال میں مسجد لے کے چلو. زندگی ظاہرہ کے آخری دنوں میں ذوق و نقاہت کے باوجود سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاطر بریلوی مسجد میں اس شان کے ساتھ تشریف لاتے کہ جناب والا کچھ شاگرد, کچھ اصحاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دونوں طرف سے پکڑتے اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے اپنے کندھوں میں رکھتے اور اس حال میں تشریف لاتے کہ آپ کے پاؤں صحیح طریقے سے زمین پہ نہیں رکھتے, بلکہ پاؤں کبھی مڑتا ہے, کبھی سیدھا ہو جاتا ہے, کبھی جناب والا. اور اسی طریقے سے وہ مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں تو غلاموں نے کہا حضور سرکار ایسے حال میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی جایا جائے. سرکار اگر شریعت میں تو طرح طرح کی رخصتیں نہیں ہیں, اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہ پڑھے تو لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہ پڑھی جائے تو اشارے سے پڑھ لے. ہر طرح کی رخصت شریعت میں موجود ہے, مگر سرکار پھر اس پہ اصرار اتنا کیوں رہتا ہے کہ ہم کو ہر حال میں مسجد لے کے چلیے, چاہے آپ کے پاؤں زمین پہ لگے نہ لگے. خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو ہوا. اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو جواب دیا تھا, حضرات تاریخ اعلیٰ حضرت پر اس کے سینے پر سنہری حروف سے منقوش ہے آج بھی وہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا اے میرے شاگردوں, اے میرے اصحاب, ساری زندگی میں نے کوئی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی بھی سنت, میں مجھ سے مصطفیٰ کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. جاتے جاتے بھی دنیا ظاہری سے میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ سنت بھی اس سنت کی بھی اتباع کر لوں. کہا سرکار ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ظاہرہ کے آخری دنوں میں میرے نبی بھی یوں ہی مسجد میں تشریف لائے تھے, اسی طریقے سے آئے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں کندھے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام دونوں ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے کندھوں پر تھے. حضرات اب مجھے اس موقع پہ آپ کو ایک حدیث سنانی پڑے گی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کی اجازت ہے تو حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا زور سے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ, اور طرف پہ کہہ دے سبحان اللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, یہ دیکھو 1 گھنٹہ ہونے ہی والا ہے, بس 10-15 منٹ کی بات اور ہے, تم پریشان مت ہونا. اللہ آپ کو آباد رکھے اور
مسلسل تو شاداب رکھے. اب حدیث سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کیسی فالوئنگ کر رہے ہیں, پھر مفتی غلام رسول کیسی فالوئنگ کر رہے ہیں. حضرات محترم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تصور میں رکھتا ہے, اپنے تخیل میں رکھتا ہے. اب ذرا وہ حدیث سنو کہ مصطفیٰ مسجد میں کیسے جا رہے ہیں. حضرات یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ظاہرہ کے آخری دنوں میں مصطفیٰ جان رحمت, حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی تو الحمدللہ کل بھی زندہ تھا, ہمارا مصطفیٰ آج بھی, زور سے بولو یار, اور زور سے. نمک حرام ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی حیات پر کوسچن مارک لگاتے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے, اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے, ہیں یا تھے, ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہیں. زور سے کہیے سبحان اللہ. نبی زندہ ہے. دوسری, اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو دنیا مر گئی ہوتی, دنیا ختم ہو گئی ہوتی. بریلی والے سرکار نے صحیح فیصلے کیے. وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور آج بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. وہ روح کی طرح ہے دنیا کے لیے. یہ ساری دنیا باڈی ہے, اور باڈی بغیر روح کے ایکٹیو نہیں رہتی ہے. ہماری باڈی ایکٹیو ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, پاؤں چل رہے ہیں, ہاتھ چل رہے ہیں, زبان چل رہی ہے, مائنڈ اپنے کام پر ہے. عرض کرنا ہے کہ باڈی ایکٹیو ہے, اس کا مطلب باڈی ایکٹیو ہے, اس کا مطلب اس باڈی کے اندر روح موجود ہے. جس دن روح نکل گئی, آنکھیں تو ہوں گی مگر دیکھ نہ سکیں گی, اور کان تو ہوں گے سن نہ سکیں گے, اور جناب والا زبان تو ہوگی بول نہ سکے گی. روح سلامت ہے تو باڈی کی ایکٹیویٹی سلامت ہے. حضرات محترم یوں ہی پوری دنیا کا جائزہ لیں. زمین ایکٹیو ہے, آسمان ایکٹیو ہے, الگ فلک ایکٹیو ہے, سورج ایکٹیو ہے, چاند ایکٹیو ہے, پورا سسٹم ایکٹیو ہے, ساری دنیا کی باڈی ایکٹیو ہے. اور جناب والا اس ایکٹیویٹی کے پیچھے روح کا وجود ہے, اور وہ روح میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حضرات محترم دنیا سلامت ہے, اس کا مطلب آمنہ کا لال سلامت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پر جناب والا یہ ہماری دنیا کا وجود اور دنیا کی سلامتی مصطفیٰ جان رحمت کی حیات پر ایک اور دلیل ہے. حضرات محترم مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ میں مر گیا تو میری بیوی عزت گزار کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, آپ کی بیوی عزت گزار کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی کسی بیوی کو اجازت نہیں, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی سے نکاح کر لے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, مصطفیٰ جان رحمت آج بھی زندہ ہے. میں جناب سے جتنا کہنا چاہتا تھا کہ زندگی ظاہرہ کے آخری دنوں میں بخاری شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک میں تھے. حضرات محترم حضرت بلال کا یہ اصول تھا, یہ قانون تھا کہ وہ اذان پڑھتے تھے, اور اذان پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے حجرے کے سامنے آتے اور آ کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حضرات محترم اس بات کا سگنل ہوتا تھا کہ سرکار جماعت تیار ہے, مگر آج آئے ہیں حضرت بلال بار بار کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی پوزیشن یہ ہے کہ بار بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہوتی ہے, کبھی فاقہ ہوتا ہے. ایسے حال میں جب مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں آخری بار حضرت بلال کو یوں ریسپانس دیا، ارشاد فرمایا مر لے ابی بکر ان یصلی بالناس، او بلال آج ہم مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں، آج تم ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت بلال دیوانہ وار حضرات مصلی حجرہ پاک سے حجرہ پاک کے سامنے سے آئے، بجائے مسجد میں آنے کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور رونے لگے، تڑپنے لگے اور کہنے لگے کہ آج نبی مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں، آج مصطفیٰ مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں آقا کا فرمان ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لائے، مصلی پہ جب صدیق اکبر تشریف لائے نماز پڑھانے لگے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ اور تڑپ کے کہو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ابھی میرے فیور میں ہو۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ مجھے خوشی ہوئی مجمع دیکھ کر، الحمدللہ آ رہے ہیں مگر کوئی جا نہیں رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اور الحمدللہ ابھی سارے ہاتھ میرے فیور میں ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ گھنٹہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر اگر آپ کی محبت سلامت رہی تو میں 1 گھنٹے ہی کی شرط نہیں رکھوں گا۔ اگر جناب والا آپ کی محبت سلامت رہی اور اسی طریقے سے محبت کے ساتھ سنتے رہے تو میں اپنی تقریر کو ذرا وسعت بھی دے دوں گا جناب۔